अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। आज हम बात करेंगे कराची के नौजवानों की, और कराची के नौजवानों से मैं आज मुखातिब हूँ। वो कराची के नौजवान जो कि अपना माज़ी को शायद भूल चुके हैं, अपने इज़दाद के माज़ी को जो भूल चुके हैं, और जिसकी वजह से आज कराची के नौजवान की जो माइग्रेट करके आने वाली फैमिलीज़ थी, उनके नौजवानों की आज जो सूरत हाल है वो इंतहा काबिल गौर है। काबिल गौर इसलिए है कि उन नौजवानों को एहसास नहीं है, उन नौजवानों को मालूम नहीं है कि वो किन की औलाद में से हैं, और उनके वालिदैन या उनके नाना नानी या उनके दादा दादी कितनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में आए थे, और अपनी ज़मीन जायदाद और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने इस मुल्क के लिए ना सिर्फ अपनों को भी छोड़ा था, बल्कि अपना सब कुछ छोड़कर और वो इस आज़ाद मुमलिकत के तसव्वुर से कि एक इस्लामी रियासत में वो जा रहे हैं, और जहाँ पर उनको हर किस्म की दीनी और मज़हबी आज़ादी होगी, जहाँ पे मुसलमान अपने तमाम फ़राइज़ को बहसन खूबी अदा कर सकेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी ऐसी वजूहत थी। दो कौमी नज़रिए का जो वजूद था वो एक हकीकत है, और जो अभी तक हमें हिंदुस्तान में नज़र आता है कि दो कौमी नज़रिया कितना ज़रूरी था, और जिसकी अहमियत यह है कि आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ही ज़्यादा अपने दीनी और मज़हबी फ़राइज़ में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए सबसे अहम चीज़ होती है अपने इस्लाम का बोलबाला करना, और इस्लाम के ऊपर जो है कायम रहना, और इस्लाम के जितनी भी फ़राइज़ और अदायगियाँ हैं उनको अदा करना। और यही तसव्वुर लेकर जो है हिंदुस्तान से हिजरत करके लोग जो है जोक दर जोक पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के शहर सिंध में ज़्यादातर महाजरीन जो थे वो पाकिस्तान के शहर सिंध में उन्होंने क़याम किया। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी किस्म के तासुब पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मेरा बहुत सारे ऐसे पंजाबी बिजनेसमैन थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और बहुत सारे ऐसे सिंधी ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान थे जिन्होंने मुझे आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया, और मुझे उन्होंने स्टेबिलिटी में और आगे बढ़ने में बहुत अहम किरदार किया। तो कोई भी कतन मेरे इस व्लॉग से किसी तासुब का अंसर ना ले। मैं सिर्फ अपने कौम के नौजवानों को जगाना चाहती हूँ, जो कि भूल चुके हैं कि उनके अजदाद कौन थे, जो कि भूल चुके हैं कि वो किन की नस्ल में से हैं, जो कि भूल चुके हैं वो कि उनके बुज़ुर्ग का लेवल और म्यार क्या था। उनको अंदाज़ा नहीं है कि जब पाकिस्तान बना था तो 90% से ज़्यादा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में हिजरत करके माइग्रेट कर आने वाले वो उर्दू बोलने वाले लोग थे, और उनके बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, जो 60 की दहाई तक जो है जिनकी ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा कर रही थी। वो ये भूल चुके हैं कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क के नौ मौलूद मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए किन उर्दू स्पीकिंग्स हिजरत करके माइग्रेट करके आने वाले बिजनेसमैनों ने ब्लैंक चेक्स दिए थे, और किन लोगों ने क्या किरदार अदा किया था, वो हमारी नौजवान नस्ल आज भूल चुकी है। उस हमारी हिजरत करके आने वाले लोगों की औलादों से मेरा ये दरख्वास्त है कि वो कम अज़ कम अपनी तारीख़ को पढ़ें, ताकि उनको ये सुनने को ना मिले कि नंगे भूखे आए थे, हमने पनाह दी, और उनको ये वो एक तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पर यहाँ ना आ रहे हैं कि जहाँ पर उनके लिए सरकारी मुलाजमतें भी बंद हो और दीगर उनकी सहूलियात भी यहाँ पर उनको मैसर ना आ रही हों। हम यहाँ पर किसी भी किस्म के तासुब को बालाए ताक रख कर मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि मेरे जो उर्दू बोलने वाले नौजवान हैं, जिनके वालिदैन ने, जिनके दादा दादी ने, जिनके नाना नानी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ पर आने के लिए, और ये कुर्बानियाँ अगर कोई पूछता है कि क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन लोगों को तारीख़ पढ़नी चाहिए। वो तारीख़ नहीं जो मस्क है, वो तारीख़ पढ़नी चाहिए जो हकीकत पर मबनी है कि यूपी सबसे ज़्यादा, यूपी और सीपी के वो इलाके थे जहाँ से लोगों ने माइग्रेशन की, और शायद वो तारीख़ भी पढ़नी चाहिए जिसमें पता हो कि कितने बड़े बड़े ख़ानदान जो है वो माइग्रेट कर यहाँ पर आए। उनमें से बहुत सारे ख़ानदान नुमाइश में बनी हुई झुग्गियों में भी रहे, और जिसमें उन्होंने काफ़ी अर्से तक क़याम किया। उसके बाद छोटे छोटे घर, जो एक बड़े बड़े महल और बड़े बड़े दालान, बड़े बड़े सहन और बड़े बड़े घर हवेलियाँ और अपना कारोबार सब कुछ यूँ ही छोड़ कर आए थे। वो कितने छोटे छोटे घरों में उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इस मुल्क के खातिर क़याम किया, और इस मुल्क के खातिर जो है उन्होंने यहाँ पर तमाम चीज़ों की कुर्बानी देकर ये सोचा कि हम दोबारा से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। जिनमें से कुछ ख़ानदान ने तो वाकई अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे मिडिल क्लास और ऐसे लोग थे जो सर्वाइवल की पोजीशन में रहे, और अभी तक उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली सर्वाइवल की पोजीशन में। लेकिन ये बात मुस्तनिद है बिल्कुल कि उर्दू स्पीकिंग का मतलब जो था, और माइग्रेट करके आने वाले का मतलब जो था, उनकी पहचान जो थी वो कलम थी, और ये था कि इंतहाई काबिल, ज़हीन और फ़तीन लोग होते हैं। यही वजह थी कि जितने बड़े इदारों में जो था वो तमाम माइग्रेट करके आने वाले लोग थे। कोई लोकल जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद था नहीं था। ये अब सिवाय चंद एक मादूद उन लोगों के जो शुरू से बड़े बड़े सरदार और बड़े थे, जिनके बच्चे बाहर से तालीम हासिल कर आए थे, वही लोग चंद 70 और 80 की दहाई तक वही चंद लोगों के बच्चे जो थे वो आला ओहदों पर थे। और उसके बाद 80 की दहाई के बाद एकदम से चेंज आता है, और उसके बाद वो लोग एक छोटे से गाँव का भी एक नौजवान पढ़कर निकलता है और एक आला ओहदे पर बैठ जाता है।
وہ لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہے نا آپ ہجرت کر کے آنے والے یا آپ ننگے بھوکے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی پریولیجز یہاں پر نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کسی سرکاری نوکری پر، نہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج جس بے دردی سے اگر آپ جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں جنوری سے لے کر اب تک، جتنے بھی رابری یا ڈکیتی میں لوگ مارے گئے ہیں، تو آپ اگر دیکھیں تو اس میں 99% جو ہے وہ اردو بولنے والے نوجوان ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جن کو قتل کر دیا گیا چند ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے یا چند ہزار روپے کے پیچھے۔ ابھی حال گزشتہ دنوں عید کے دوسرے دن ایک نوجوان، گلشن اقبال کا نوجوان، تو رات جو ہے وہ اپنے گھر کے نیچے ہی بینک سے پیسے نکالتے ہوئے صرف 25,000 کے پیچھے اس کی جان لے لی گئی۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور 6 مہینے کا اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پتہ نہیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی بقا کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اپنی بقا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تحفظ کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کا اب جینا اور مرنا اس ملک سے اور یہاں پہ رہنے والے صوبے سے اور اس شہر اور کراچی سے ہے۔ یہاں سے جینا اور مرنا سب کے یہیں پر ہے اب، اور یہاں سے اب کوئی راستہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ کوئی آپشن اب کو اپنا لے اپنے بچوں کی جان اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے۔ جب آپ کو جینا ہے اور مرنا یہیں پر ہے تو پھر آپ کو اپنے جینے کے لیے لڑنا بھی پڑے گا، آپ کو اپنے جینے کے لیے آواز بھی اٹھانی پڑے گی، آپ کو اپنے جینے کے لیے یکجا بھی ہونا پڑے گا، کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کر، چاہے مذہبی ہو، چاہے فرقہ واریت کا ہو، چاہے سیاسی ہو، کوئی بھی تعصب آپ لوگوں کے درمیان اگر ڈالا جا رہا ہے تو اس تعصب سے بالا تر ہو کر آپ کو اپنے خاندان کی بقا کے لیے جو ہے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین کو چھوڑ کر، اپنی مٹی کو چھوڑ کر آپ نے اس مٹی کو اپنایا ہے۔ آج آپ کے بہت سو کے والدین اسی مٹی میں دفن ہیں، آج بہت سو کے دادا دادی، نانا نانی، بچے اسی مٹی میں دفن ہیں۔ جب اسی مٹی میں دفن ہے تو ہماری وفاداری اسی مٹی سے وابستہ ہے، اور ہماری وفاداری کی وابستگی کے ساتھ ہماری زندگی کا استحکام بھی جو ہے اسی مٹی سے وابستہ ہے۔ اور اس کے لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں یا مار دیے جائیں ہمارا نوجوان اردو اسپیکنگ بولنے والا اردو اسپیکنگ نوجوان طبقے کو اب چاہیے کہ اپنی تاریخ سے سبق لے اور جب معلوم کرے کہ اس کا خاندان اور وہ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور آج وہ کس حال میں ہے۔ آج بھی اگر ہمارے یہ نوجوان تعلیم کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں تو میں بلا شبہ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں جانتی ہوں آج بھی بہت اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے افسروں کی قابلیت کو بھی جانتی ہوں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی قابلیت کو میں جانتی ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھا دیا جائے گا اور ہمارے نوجوان دوبارہ سے اپنی وہی جو ان کے خون میں، جو ان کی نسل میں، جو ان کی ذات کے اندر ہے تو وہ اس کو اگر بروئے کار لائیں گے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے تو آپ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں، آپ دوبارہ سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، آپ دوبارہ سے ان تمام حالات اور چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کراچی کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے، اپنے محلے کے تحفظ کے لیے، اپنے اہل علاقے کے تحفظ کے لیے آپ لوگوں کو خود اب کھڑا ہو کر سیلف ڈیفنس پر آنا پڑے گا۔ آپ کی حکومت کوئی آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کے پولیس کوئی آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کے رینجرز کوئی آپ کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اب تک نہیں آ رہی۔ اندھا دھند اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لیا جا رہا، صرف باتوں کی حد تک، لفاظیت کی حد تک ہے۔ سب اون تو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے ہیں، کراچی ہمارا ہے، لیکن جب کراچی اور کراچی والے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی کراچی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ اب آپ لوگوں کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا، نہ صرف کھڑا ہونا ہوگا بلکہ اپنے لیے فائٹ بھی کرنی ہوگی۔ آپ اپنے لیے فائٹ بھی خود کریں گے اور آپ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کراچی کے نوجوانوں کو، جو اس وقت جن مسائل کا شکار ہیں اور جس طرح سے ڈسکرمنیشن کا شکار ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے آپ کا ڈومیسائل آپ کے آڑے آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا ڈومیسائل اب کراچی سے صرف آپ کا ڈومیسائل نہیں ہے، اب کراچی سے بہت لوگوں کے ڈومیسائل بن گئے ہیں۔ اب کوٹا سسٹم بھی آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب کوئی چیز، ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو کوٹا سسٹم کا نعرہ لے کر آئی تھی اور جس نے اپنی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کیا تھا، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکی، کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا جب تک آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ ایک پڑھی لکھی قوم رہے ہیں، آپ سب کا آپ کو جب پاکستان قیام پاکستان کے بعد بتایا جاتا تھا کہ جب دوسرے لوگ ہوتے تھے، دوسری کمیونٹی میں اگر کوئی مسئلے ہوتے تھے تو وہ اردو بولنے والوں کو ایک مصالحتی رکن کے طور پر ان کو بیچ میں ڈالتے تھے اور ان کی بات کو جو ہے وہ اون کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ایک بشعور لوگ ہیں اور ایک تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو آپ اپنے ان تمام چیزوں کو کیوں بھول گئے ہیں؟
آپ کیوں بھول گئے کہ اردو بولنے والے جتنے پڑھے لکھے اور نوری نستعلیق لوگ ہوتے تھے، جتنے ان کی روایات، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، میں فخریہ کہتی ہوں کہ ہم بہت اس معاملے میں سوفسٹیکیٹڈ رہے ہیں، اور ابھی بھی غربت میں بھی آپ چاہے کسی کے گھر چلے جائیں، چاہے غریب کا گھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کا رہنے سہنے کا طریقہ اور تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ ڈفرینٹ ہے آج بھی ان بہت سارے ایسے لوگوں سے جو کسی بھی طرح سے بہت زیادہ پیسے والے بن چکے ہیں۔ پیسہ ضروری نہیں ہوتا، آپ کا علم بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم آ جائے گا تو آپ کو پھر شعور آ جائے گا کہ آپ کن کی نسل میں سے ہیں، آپ کون لوگ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو فراموش نہ کریں۔ میں ہر اردو بولنے والے اس بچے سے درخواست کر رہی ہوں، اس لڑکے سے درخواست کر رہی ہوں جو اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں، جن کو ڈیلیبریٹلی میں واضح طور پہ کہتی ہوں کہ ایک سازش کے تحت جن کو پہلے ایک فقہ واریت کی دلدل میں دھکیلا گیا، پھر اس کے بعد لسانیت کی دلدل میں دھکیلا گیا، اور اس کے بعد اب گٹکا مابا ان نشوں کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں سے نکلیں، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں۔ آپ ثابت کریں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اجداد نے اس ملک کو بنایا، اور جن کے اجداد نے اس نو مولود ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے جس طرح سے پالیسیز اور جس طرح سے کام کیا ہے، جو آج تک چلا آ رہا ہے، اس کے بعد سے نہیں ہوا ایسا کام۔ آپ یاد رکھیں، آپ تاریخ کو اپنا پڑھیں، آپ یاد رکھیں اس بات کو۔ میں اپنے اس تمام نوجوانوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے اندر شعور لے کر آئیں، آپ اپنے اندر علم لے کر آئیں، آپ اپنے اندر بہادری لے کر آئیں۔ آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ سب سے آگے رہے ہیں۔ اب سائیکولوجیکل آپ کو اسٹریس کر کے پریس کر کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ننگے بھوکے آئے تھے، ہم نے پناہ دی، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو وہاں پر فقیر تھے وہ یہاں پر آ گئے۔ ان کو بتائیں کہ آپ ننگے بھوکے نہیں تھے، آپ فقیر نہیں تھے، آپ خاندانی لوگ تھے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے خاندان آج جو ہجرت کر آئے تھے، جو پاکستان کی معیشت کے استحکام میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، جنہوں نے پاکستان کی پہلی ایئر لائن بنائی، جنہوں نے آپ کا بینک بنایا، جنہوں نے جو سارے کام کے، وہ سارے ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے۔ یہاں کے رہنے والے کسی سیٹ، وڈیرے، جاگیردار، سردار کسی نے بھی کوئی حصہ نہیں ڈالا تھا اس کام میں کرنے کے لیے۔ ساری قربانیاں آپ کے اجداد نے دیے۔ تو آپ اپنے اس ماضی کو بھولیے نہیں اور مستقبل کو تابناک کیجیے۔ اپنے اس خوبصورت ماضی کے ساتھ مستقبل کو تابناک کیجیے، اور اس بدحال جو حال ہے آپ کا، جو گزار رہے ہیں اس وقت، اس حال کو فراموش کیجیے، اور اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔